جو بول نہیں پاتا ہے، بڑا سے بڑا عالم اگر بن جائے اور وہ بول نہیں پائے گا، لوگوں کے سامنے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زبان صرف گالی گلوز دینے کے لیے نہیں، یہ زبان اللہ رب العالمین نے اس لیے نہیں دی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زبان اس لیے نہیں دی کہ ہم ایک دوسرے کو گالی دیں۔ اللہ رب العالمین نے تو زبان اس لیے دی ہے کہ تم اس زبان سے اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرو، اس زبان سے قرآن کریم پڑھو، نبی کی حدیث پڑھو، دوسروں کو صحیح راستے کی طرف لے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے بتا، اے میرے بندو، میں نے تمہیں زبان کے اندر جو دو ہونٹیں دیے، یہ ہونٹ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی بہت قیمتی چیز ہے۔ اس ہونٹوں سے جو ہمارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بہت ہی خوبصورت کے ساتھ نکلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہونٹیں دے کر کے خوبصورت انسان بنایا۔ اگر جن کے پاس ہونٹ نہیں ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں نقص لگتا ہے، تھوڑا سا بدصورت لگتا ہے، لیکن جن کے پاس ہونٹ ہیں ان کے چہرے کے اندر خوبصورتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسی لیے کیا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ ہے میرے بندو، کیا میں نے یہ آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی؟ کیا میں نے زبان نہیں دی؟ کیا میں نے تمہیں یہ دو ہونٹیں نہیں دی؟ اس زبان کو اور ان چیزوں کو دیکھ کر کے تم اللہ رب العالمین کی شکریہ ادا کرو۔ آج ہمارے مسلمان اللہ رب العالمین نے اتنے اچھے بنانے کے باوجود بھی اللہ کو یاد نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین کی ناشکرہ میں۔ اے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین نے تو انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا اچھا بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنے ڈھانچے میں بنایا، چاند سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا اچھا بنایا، یہ اپنی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور بہت قیمتی چیز بتائے، جو اپنی نعمت کے بارے میں بتایا، کہا کہ تم گن نہیں سکتے ہو، لیکن ایک بہترین چیز بتایا۔ اور قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب العالمین ہے، جو دونوں جہان کا خالق ہے، جو دونوں جہان کا مالک ہے، جو دونوں جہان کا رازق ہے۔ اللہ رب العالمین نے رب المومنین نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے رب المسلمین نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے رب الانس نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے رب الملائکہ نہیں کہا، اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا ہی رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا تمام تعریفیں مسلمانوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا تمام تعریفیں مومنوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا تمام تعریفیں انسان کے رب کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا تمام تعریفیں فرشتوں کے رب کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ حیوانات نباتات کے رب کے لیے ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، جو دونوں جہان کا رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین مومنوں کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین غیر مسلموں کا بھی رب ہے، اللہ رب العالمین دنیا کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین تو ان کا بھی رب ہے جو فلسطین
جو इजराइल का भी रब है, जो फिलिस्तीन के ऊपर मुसीबत की पहाड़ तोड़ रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी रोज़ी दे रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी खिला रहा है और पिला रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी रिज़्क़ दे रहा है। जो फिलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर बमबारी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी रिज़्क़ दे रहा है। और जो दीन के खातिर, इस्लाम के खातिर वहाँ के मुसलमान शहीद हो रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे जहान के लिए पालनहार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें भी रिज़्क़ दे रहा है। अजान होती है, अजान सुन करके मस्जिद की तरफ नहीं आते, उन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ देता है। और उन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ देता है जो अजान सुनकर के मस्जिद की तरफ आते और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नियामत है। उस नियामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरे बंदो, अगर तुम शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर पाओगे। ऐ मेरे बंदे बताओ, मैंने तुम्हें दिल दिया है जो तुम्हारे शरीर के मेन पार्ट है, मेन चीज है। मैंने तुम्हें दिल दिया है, उस दिल को धड़कता है और उस धड़कने को जो संभालने वाला है, जो टिक टिक की आवाज आती है, उस धड़कने वाली चीज की कंट्रोल करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ऐ मेरे बंदो, इसके बावजूद भी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों को नहीं समझ रहे हो। बताओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो पैर दिए, जिन पैरों से तुम दुनिया घूमते हो, रिज़्क़ कमाते हो। ऐ मेरे बंदे बताओ, मैंने तुम्हें दो हाथ दिए, इस हाथ को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जिस हाथ से तुम खाना खाते हो, जिस हाथ से तुम काम करते हो, है मेरे बंदो, इसके बावजूद तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुलाए बैठे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल गए हो। ऐ मुसलमानों, जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामत को याद करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिन और इंसानों की तरफ इशारा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ जिन और इंसानों, बताओ तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे। ये मुख्तसर टाइम में मैंने आप लोगों के सामने जो बातें बयान की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ कि मौलाए करीम हम तमाम मुसलमानों को, हमें भी और आप तमाम मुसलमानों को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।